سنیں دوستو، اچھا لگ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اور اچھا لگے گا، جو ہمارے ندا بھائی آئیں گے انشاءاللہ۔ سنیں دوستو کہ یہ غزل، یہ بھی تازہ میری غزل ہے۔ از کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ واہ 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 واہ، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے۔ مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف، ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے۔ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے، اس قدر پیار کی بارش ہو۔ جیسا بھی میرے وسیم بھائی نے بتایا کہ یہ ہندوستان سے بہت دور ایک چھوٹا سا ہندوستان اور ایک چھوٹا سا پاکستان آپ نے آباد کر رکھا ہے، اللہ کرے پوری دنیا اسی طریقے سے ہو جائے، اور میں بڑی بڑی مبارکباد دیتا ہوں ہمارے پشکن کو اور ان کو سب کو۔ تو یہ دو شعر مجھے یہ کاغذ پہ میں نے لکھ لیے تھے، مجھے حکم دیا گیا تھا، شاید یہ میں نے نہیں سنا، یہ سن لیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل، اللہ اللہ خیر صلاح۔ سر ڈاکٹر صاحب، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ میں صحیح جگہ پہ صحیح شعر پڑھ رہا ہوں۔ سرحدوں پر، سرحدوں پر، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ اور خوف بکھرا ہے، خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ کیا کہہ لیں، واہ واہ واہ، کیا تیسری سمت کا لفظ رکھا؟ خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ اب یہ میری پسند کے دو تین شعر اور سن لیجیے، بہت اچھا لگا، بہت مزے میں آپ نے سنا کہ اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، تم گھٹا بن کے چلے آؤ میں بادل ہو جاؤں، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ میں نے مجھ سے پہلے بھی اشارہ کیا، نسیم نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا، شعر کو سننے کی ایک تہذیب یہ ہے کہ اسے زیادہ غور سے سمجھا نہ جائے، بس 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 یہ طے کر کے بیٹھا جائے کہ بہت بڑھیا شاعری چل رہی ہے یہ، ہاں اس میں آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، میرا بھی نقصان نہیں ہوگا، جہاں سمجھنے میں کے چکر میں آپ پڑے وہاں شعر مرا، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں، جل تھل ہو جاؤں، تم گھٹا بن کے چلے آؤ میں بادل ہو جاؤں، اور گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح، میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں، تو پیتل ہو صرافے میں آ جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں، واہ 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 واہ، اچھا ہے، کیا کہہ رہا تھا، واہ 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 واہ،
ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. اور میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے، میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو. میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. واہ واہ واہ. یہ اچھا تھا. یہ شعر اچھا تھا. میرے سناٹوں نے، اچھا یہ اطلاع ہے، کچھ کلیم نہیں ہے، اطلاع ہے کہ میرے سناٹوں نے آباد رکھا ہے مجھ کو. میں تیرے شہر میں آ جاؤں تو جنگل ہو جاؤں. اور منتظر چاک پہ ہے منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. تم ذرا ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. واہ واہ، کیا کہنے بابا. جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدر محترم پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جس کی صدارت کر رہے ہوں. تو ظاہر ہے کہ راحت اندوری جیسے گمراہ شاعر بھی ظاہر اس شرعی اپنے عمل میں آ گئے تھے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ راحت اندوری کو راحت اندوری کی طرح سے واقعی سنا جائے جیسے عمان کے لوگ سنتے ہیں.